صبر اور آزمائش۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے اللہ والے کی جس کا ایمان چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھا اور جس کے صبر کی گہرائی سمندر سے بھی زیادہ تھی۔ ایک گاؤں جہاں زمین پیاسی تھی اور دل بھی ویران تھے، جہاں دن کی شروعات امید سے ہوتی مگر شام مایوسی کی چادر اوڑھ لیتی۔ لوگ پانی کی ایک بوند کے لیے ترستے، لیکن اصل پیاس کسی اور چیز کی تھی، ایمان کی، یقین کی، ہدایت کی۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا یہ کسی کا وہم تھا یا واقعی کوئی معجزہ؟ کیا یہ آزمائش کا خاتمہ تھا یا کسی اور امتحان کا آغاز؟ یہ کہانی آپ کو ایک ایسی سچائی سے روبرو کرائے گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ پورا گاؤں دنگ رہ گیا؟ جاننے کے لیے کہانی آخر تک دیکھیں، کیونکہ حقیقت وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے۔ بغداد کے ایک گاؤں میں جہاں پانی کی کمی تھی، چاروں طرف صرف ریگستان تھا، وہاں ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جن کے دل سخت ہو چکے تھے۔ ان کے دل پتھر جیسے بن چکے تھے، نہ ان میں احساس تھا نہ ہی دوسروں کے لیے کوئی رحم۔ لیکن پھر بھی وہ ایک ایسے عذاب کا سامنا کر رہے تھے جس سے انہیں کبھی چھٹکارا نہیں ملنے والا تھا۔ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کی زمین بہت سخت تھی، وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جہاں بھی کنواں کھودتے وہاں صرف کڑوا پانی نکلتا۔ ان کی زندگی بہت تکلیف میں گزر رہی تھی۔ اونٹوں پر سوار ہو کر وہ میلوں دور سفر کرتے، تب جا کر انہیں کہیں سے پانی ملتا اور پھر اسے اپنے گاؤں لاتے۔ لیکن یہ کام ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ لوگ یہودی تھے، اسلام سے بہت دور۔ اس کے برعکس پاس کے ایک دوسرے گاؤں میں ہر نعمت موجود تھی۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت صاحب۔ حضرت صاحب کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ اللہ کے بہت نیک اور پہنچ ہوئے بزرگ تھے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، جب بھی وہ بولتے ایسا لگتا جیسے ان کے لفظوں سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ ہر کوئی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ حضرت صاحب 5 وقت کے نمازی تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ وہ تہجد گزار تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے۔ ان کے دل میں یقین بہت مضبوط تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سفر کیے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے دین کی خاطر سفر کرو تبھی منزل ملتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر بہت دور دور کے علاقوں کا سفر کیا۔ ان کی زندگی میں بہت سے واقعات آئے، بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن وہ ہر حال میں اپنے اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ جو اپنے نوجوانوں کو بتایا کرتے تھے، وہ ہر روز اپنے گاؤں میں ایک محفل لگاتے جہاں پر لوگوں کو دین کا درس دیتے اور نیک راہ پر چلنے کی اچھی اچھی باتیں بتاتے۔ لوگوں کے دل پر ان کی باتیں بہت اثر کرتی تھیں۔ اسی طرح دوپہر کا وقت تھا، اللہ والے حضرت صاحب درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ وہ زمین پر سونے کے عادی تھے اور ان کے دل کے اندر دنیا کی ہوس بالکل نہیں تھی۔ بہت سارے ان کے شاگرد تھے جو ان سے دین کی تبلیغ لے کر اپنی زندگی بدل چکے تھے، اور گاؤں کے بہت سارے نوجوان ان کے پاس ہر روز درس لینے آیا کرتے تھے۔ ایک دن ہوا یوں کہ عصر کا وقت تھا۔ بزرگ نماز ادا کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ زیادہ تر تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ ایک دن وہ جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل بہت گھنا تھا۔ ایک سایہ دار خوبصورت درخت جس کا سایہ بہت بڑا تھا، وہ اللہ والے حضرت صاحب کو بہت پسند آتا ہے۔ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کے نیچے آرام کریں۔ ویسے بھی گرمی بہت تھی۔ اللہ والے بزرگ نماز عصر ادا کر کے اسی درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا گاؤں ہے جس میں چاروں طرف گرد ہی گرد ہے۔ وہاں پر لوگ ہیں لیکن ان کے چہرے واضح نہیں ہیں۔ کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ زمین پر گرے پڑے ہیں۔ کوئی ایسی چیز کی تلاش میں ہے جو ان کو بہت عزیز ہو لیکن ان کے پاس نہیں ہے۔ پر ایک بچہ جو اللہ والے بزرگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ یہ کہہ کر وہ بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران حضرت صاحب کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس دوران ان کو پسینہ آ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس خواب نے ان کو بہت پریشان کر دیا۔ حضرت صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے بہت قریب تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے اور پورا دن قیام میں رہتے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ کچھ ایسا ہے جس کے پیچھے ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ والے بزرگ بنا کچھ سوچے اپنے گاؤں میں واپس آتے ہیں اور سب گاؤں والوں کو آواز لگاتے ہیں
اے میرے مسلمان ساتھیوں، لگتا ہے میرے سفر کا وقت آ چکا ہے۔ میں اللہ کی راہ میں سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ تم لوگوں نے میرے دیے گئے سبق نہیں بھولنے، اپنی عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی، تاکہ میں آؤں تو تم لوگ ایسے ہی اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہو۔ ہو سکتا ہے کہ میں کبھی واپس بھی نہ آؤں، کیونکہ میں ایسے سفر پر نکل رہا ہوں جس کی منزل کا مجھے بالکل پتہ نہیں ہے۔ کچھ نوجوان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سا سفر؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، ویسے بھی آپ لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں اور آپ سفر کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سمجھے نہیں، کیا آپ حج پر روانہ ہو رہے ہیں؟ حضرت صاحب کہنے لگے، نہیں، میں حج پر روانہ نہیں ہو رہا، بس میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جس کی منزل کا پتہ نہیں۔ اگر منزل کا پتہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو بتا دیتا۔ وہ لوگ خاموش ہو گئے، دعا دینے لگے کہ آپ کامیاب ہی واپس لوٹیں، یہ ہماری دعا ہے۔ حضرت صاحب کے پاس ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں ایک پانی کا برتن تھا، ان کی لاٹھی تھی اور ایک لباس جو اس تھیلے کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا تھا۔ ان تین چیزوں کے ساتھ ہی وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ گاؤں والوں کو ان کے پختہ ایمان اور بے خوف دل کا اندازہ تھا، کیونکہ وہ صرف اللہ سے ہی ڈرتے تھے، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ وہ تو جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ اس طرح حضرت صاحب اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ گرمیوں کا وقت تھا، پانی کی قلت تھی۔ صحرا میں جا پہنچے۔ صحرا میں کوئی آدمی ذات دور دور تک نظر نہیں آیا، وہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ والے بزرگ جوہر کی نماز اس صحرا میں ادا کرتے ہیں۔ پانی نہیں تھا، اسی لیے وہ اس مٹی کے ساتھ تیمم کر لیتے ہیں اور جوہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک اونٹ کھڑا تھا۔ وہ اونٹ کو دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوتے ہیں کہ اس ویران جگہ میں یہ اونٹ کہاں سے آیا۔ اونٹ کے پاس انہیں ایک شخص نظر آتا ہے جو نماز میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ کوئی رئیس شخص تھا، تجارت کے لیے نکلا تھا اور راستہ بھٹک کر یہاں آ پہنچا۔ اس کے پاس پانی تھا۔ اللہ والے حضرت صاحب کو بہت پیاس لگی تھی، انہوں نے اس سے پانی مانگا تو وہ دل کا اچھا تھا، اس نے پانی دے دیا۔ حضرت صاحب سے سوال کرنے لگا، بزرگ، آپ اللہ کے نیک معلوم ہوتے ہیں، عمر بھی آپ کی زیادہ ہے، آپ اس ویرانے میں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت صاحب مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اگر میں تم سے یہی سوال پوچھوں تو تم کیا جواب دو گے؟ وہ کہنے لگا، حضرت صاحب، میں تو ایک سوداگر ہوں، تجارت کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا تھا، راستہ بھٹک کر یہاں پہنچا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میری منزل کس طرف ہے۔ حضرت صاحب مسکرانے لگے اور کہنے لگے، بس ایسے ہی سمجھو کہ میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں کہ مجھے بھی منزل کا پتہ نہیں۔ میرا سفر ایسا ہے جس کی منزل کا مجھے علم نہیں، لیکن میں تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں۔ جہاں سے پیچھے چلے جاؤ، جہاں سے میں آیا ہوں، وہاں تم ایک گاؤں میں پہنچ جاؤ گے، وہاں سے تم اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے راستہ بتایا، میں تو بہت پریشان ہو چکا تھا، لیکن آپ کہاں جائیں گے؟ یہ اتنا بڑا ویران صحرا ہے، آپ کہاں جائیں گے بھوکے پیاسے؟ حضرت صاحب مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تم میری فکر چھوڑو، میری فکر کرنے والا اوپر کھڑا ہے اور وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ ان کی باتیں ایسی تھیں جو بھی سنتا ان سے بہت متاثر ہوتا، کیونکہ یہ صرف ان کی باتیں نہیں تھیں، ان کا یقین تھا۔ ان کے یقین نے بہت سارے لوگوں کا دل بدلا تھا۔ وہ شخص ان کا شکریہ ادا کر کے پانی کا ایک مٹکا ان کو دے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اللہ والے بزرگ رات اسی صحرا میں گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک تارا آسمان سے ٹوٹ کر ان کی گود میں آ جاتا ہے۔ صبح جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو ان کو اس خواب کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یقیناً وہ اپنی منزل کے قریب ہیں۔ وہ اپنا سفر پھر سے شروع کرتے ہیں۔ چلتے چلتے ان کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے بزرگ تھے اور سفر بہت لمبا کر کے آ رہے تھے۔ پیاس بھی ان کو لگی تھی، لیکن ان کے پاس جو پانی تھا انہوں نے وہ پی کر پیاس بجھا لی، لیکن اب ان سے مزید چلا نہیں جا رہا تھا۔ دعا کرنے لگے، اے میرے اللہ، تو نے ہی میری مدد کرنی ہے، مجھے ہمت تو نے دینی ہے، منزل تک پہنچنے میں میری مدد کرو، کیونکہ اس منزل کو صرف آپ ہی جانتے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت صاحب کے جسم میں کچھ طاقت آئی تو وہ دوبارہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اس بار ان کو تھکاوٹ بالکل نہیں ہوئی۔ وہ چلتے چلتے ایک جنگل سے گزرتے ہیں۔ وہاں کے جنگلی جانوروں کی خوفناک آوازیں اس جنگل سے آ رہی تھیں، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان کو نقصان پہنچائے۔ وہ چلتے جا رہے تھے، راستے خود بخود ان کے لیے بنتے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچتے ہیں۔
जहां उनके सामने एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर था कि हजरत साहब कांप उठे। वहां पर लोगों की शक्लें काली स्याह थीं, उनकी चमड़ी सूख चुकी थी, चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। दरअसल जैसे उनके चेहरे स्याह थे, वैसे ही उनके दिल भी स्याह हो चुके थे। वो जमीन बंजर थी, वहां एक भी हरा भरा दरख्त नहीं था। हजरत साहब को एक झोपड़ी नजर आती है जो उस गांव में मौजूद थी। वहां पर एक गरीब औरत थी जिसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। हजरत साहब उसके पास जाते हैं और उसे सलाम करते हैं। वो औरत मुसलमान थी, रोने लगी और कहने लगी, आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आ गए? क्या अल्लाह ने आपको हमारे पास भेजा है? मगर आप भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वो बहुत जालिम हैं, उनके अंदर दिल नहीं है। आप उनके सामने कैसे टिक पाएंगे? वो किसी की नहीं सुनते, उनके दिल स्याह हो चुके हैं। चले जाइए, चले जाइए, मैं कहती हूँ आप यहाँ से वापस मत आइएगा। अगर उनको मालूम हुआ तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप उनसे वाकिफ नहीं हैं, जाइए। आज आपको दूंगा ड्रीम 11 खेलने के करोड़ों रीजन।